السلام علیکم. میرا نام پروفیسر ڈاکٹر ناسلی حمید ہے. میں شعبہ آپس اور گائنی سے لگ بھگ 30 سال سے منسلک ہوں. آج ہم بات کریں گے کہ پرولیپس کیا ہوتا ہے، یا جس کو عام زبان میں خواتین آ کے کہتی ہیں کہ جی چھت گر رہی ہے یا نیچے سے کچھ باہر آتا محسوس ہو رہا ہے، اور ہم اس کو سائنسی اصطلاح میں پرولیپس کہتے ہیں. تو پرولیپس کیا چیز ہے؟ پرولیپس ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں آپ کے لوور پارٹ جو ٹمی کا ہے یا پیلوس جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں سے کچھ آرگنز جو ہیں وہ باہر ماہواری والے راستے سے باہر ہینگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثانہ جو ہے وہ باہر آ سکتا ہے، پاخانے والی جگہ جو ہے وہ باہر آ سکتی ہے. مثانہ اگر باہر آئے تو اس کو ہم سسٹوسیل کہتے ہیں، پاخانے والی جگہ باہر آئے تو ہم اس کو ریکٹوسیل کہتے ہیں. خود یوٹرس نیچے پرولیپس کر سکتی ہے، اور اس کی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں، سٹیج 1 2 3 4، اور مطلب اس طرح سے وہ ڈپینڈنگ کہ کتنی زیادہ وہ باہر آ رہی ہے، بیٹھنے سے، زور لگانے سے باہر آ رہی ہے. اور کئی دفعہ انٹسٹائن کے لوپس جو ہیں وہ بھی اس کے تھرو باہر ہینگ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وجائنا کے اندر ہرنیا جو ہوا ہوا ہے اس میں اندر سے انتڑیوں کے لوپ بھی ہینگ کر رہے ہیں، جس کو ہم انٹیروسیل کہتے ہیں. یہ مختلف طرح سے پرولیپس پریزنٹ کر سکتا ہے. کچھ پیشنٹس کا یوٹرس ریموو ہو چکا ہوتا ہے، اور جو صرف پیچھے وجائنا باہر رہ گیا، وہ وجائنا باہر لٹکنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں والٹ پرولیپس. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس میں زیادہ تر یعنی جو خواتین جن کی ایج 45 ایئرس پلس ہو جاتی ہے اور چائلڈ برتھ ٹراما سے وہ گزری ہیں، اس کی وجہ سے، اور ایسی خواتین جن کو مختلف وجوہات کی بنا پر زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، دائمی قبض رہتی ہے، دائمی کھانسی ہے، یا ان کا کام کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ پیروں کے بل بیٹھ کے بہت زیادہ کام کرتی ہیں، تو یہ اس کے کامن کازز ہیں. پریویس سرجری ہو سکتی ہے، اگر سرجری میں جو والٹ ہے اس کو صحیح طرح سے سپورٹ نہیں کیا گیا، جو بقایا چیزیں چھوڑی گئی ہیں ریپیئر کے بعد ان کو صحیح طرح سے سپورٹ نہیں کیا گیا. ایجنگ ان اٹ سیلف جو ہے وہ بھی کر سکتی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ینگ پیشنٹس بھی آتی ہیں، اور میں نے ریسنٹلی کچھ ایسی پیشنٹس کو بھی آپریٹ کیا ہے جو ابھی جن کے کوئی بھی بچے نہیں ہوئے ہوئے. ایک پیشنٹ تھی جن کے ملٹیپل روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس تھے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو یہ ان کا پرولیپس ہونا شروع ہوا. اور اسی طرح اگر ایک بچہ ہی صرف ہوا ہے لیکن اس میں بہت 2-3 دن لیبر چلتی رہی، تو اس کے ساتھ وہ پہ خواتین آ گئی. تو کنجینٹلی اس کو میں کہتے ہیں کہ پیدائشی طور پہ، موروثی طور پہ یہ لیگامنٹس جو ہیں وہ ویک ہیں، اور اس کی وجہ سے یعنی جلدی ہو گیا، ایج سے پہلے پرولیپس ہو گیا. یہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ پیشنٹس جو ہیں اس چیز میں پرابلم میں لینڈ کر سکتے ہیں. اور عام طور پہ جب وہ ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، تو علامات جن کے ساتھ وہ آتے ہیں، کچھ علامات ڈائریکٹ ہیں اور کچھ علامات انڈائریکٹ ہیں. ڈائریکٹ علامات یہ ہیں کہ پیشنٹ خود ہی آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ جی کچھ میرا باہر نکل رہا ہے، یعنی نیچے میرے جسم سے کوئی چیز باہر لٹکتی ہے، یا میں جب بیٹھتی ہوں اور پاؤں کے بل بیٹھتی ہوں یا تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ باہر آ رہا ہے. یا یہ کہ انہوں نے کوئی ڈائریکٹلی دیکھ لیا ہے کہ جی کوئی السر ان کو نظر آ رہا ہے اس جگہ پہ کہ جی السر ہے، بلیڈنگ اس میں سے ہو رہی ہے، اس طرح سے. اور انڈائریکٹ علامات ہیں کہ پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں کہ جی مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ باہر آ رہا ہے، ڈریگنگ فیلنگ ہوتی ہے، لگتا ہے کہ نیچے زور پڑ رہا ہے، یا میری کمر میں درد ہوتا ہے، یا نجی تعلقات کے وقت ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، یا پیشاب کرنے میں یا پخانہ کرنے میں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اور پھر ان کو ہاتھ سے اس چیز کو پیچھے کرنا پڑتا ہے جو ان کو لگتا ہے کہ رکاوٹ ہے. اور اس رکاوٹ کو جب وہ مینولی پیچھے کرتی ہیں تو اس کے بعد وہ پیشاب یا پخانہ اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں. ان طریقوں سے پیشنٹس عام طور پہ ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں. جب ہم اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو ٹریٹمنٹ ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کی ایج کیا ہے، اور یعنی اس کے کتنے بچے ہیں، مزید وہ اپنی فرٹیلیٹی کو رکھنا چاہتی ہے یا نہیں رکھنا چاہتی، یعنی مزید بچے پیدا کرنے کی خواہش ہے یا کہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ دائمی قبض ہے، دائمی کھانسی ہے، اس طرح کی کوئی علامات ہیں، یا وزن بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے پیٹ میں پریشر زیادہ ہے، تو ان چیزوں کو اگر ہم پہلے سے ایڈجسٹ کر لیں تو جو بھی ہم نے آگے طریقہ کار سرجری کا یا کنزرویٹو تھیراپی کا یا جو بھی ہم نے طریقہ کار علاج کا اختیار کرنا ہے، اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. پہلے تو ہم ان چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں. اس کے بعد پیلوک فلور ایکسرسائزز، جس کی میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بات کی تھی، جس میں ہم جو نیچے پٹھے ہیں پیلوس کے
پیڑوں کے پٹھے ان کو کہتے ہیں, ان کو ہم کانٹریکٹ کرنا سکھاتے ہیں مریض کو, کہ جیسے آپ نے اگر بازار آپ گئے ہیں اور آپ کو پیشاب آ گیا اور آپ پیشاب روکنا چاہتے ہیں, تو جس طرح سے آپ اپنے مسلس نیچے سے ٹائٹ کرتے ہیں, اس کو آپ سلولی آہستہ آہستہ تقریباً 5 سے 10 سیکنڈ میں ٹائٹ کریں, اور پھر اس کو وہاں پہ ہولڈ کریں 5 سے 10 سیکنڈ, اور پھر سلولی اس کو ریلیز کریں, اور پورا ریلیز کرنے سے پہلے اس کو دوبارہ کانٹریکٹ کرنا شروع کر دیں. اور یہ ہم باقاعدہ طور پہ سکھاتے ہیں, اور کہ کس طرح سے کرنی ہے, کریکٹ کیسا طریقہ ہے, تاکہ آپ غلط مسلس نہ سکیڑ رہے ہوں, کیونکہ اگر آپ غلط مسلس سکیڑ رہے ہیں تو اس سے مسئلہ بڑھ بھی سکتا ہے. سو پیلوک فلور ایکسرسائزز سے اگر ارلی قسم کے پرولیپس ہیں تو وہ, اور خاص طور پہ اگر پیشنٹ ینگ ایج کی ہے اور وہ اپنی فرٹیلیٹی پرزرو کرنا چاہتی ہے, تو ہم اس میں یہ, اور ایون اگر اولڈر ایج کے پیشنٹس ہیں جن میں ہم سرجری کر کے یوٹرس ریموو بھی کریں, اس میں بھی ہم یہ ایکسرسائزز سکھاتے ہیں تاکہ باقی اسٹرکچرز جو ہیں بعد میں اس کی ڈریگنگ سینسیشن پیشنٹ کو نہ ہو. سو پیلوک فلور ایکسرسائزز کے بعد نیکسٹ جو ہماری تھیراپی آ جاتی ہے, اگر پیشنٹس کو مینوپاز ہو چکا ہے, سنیاس ہو چکا ہے, تو ہم ٹاپیکل لگانے کے لیے ایسٹروجن کریمز وغیرہ بھی بتاتے ہیں, تاکہ آپ کی اس جگہ کی ہیلتھ امپروو ہو, اسٹرینتھ امپروو ہو. اور اس کے ساتھ ہم اندر رنگ رکھ دیتے ہیں پیسری, جو کہ پرماننٹلی بھی رکھی جا سکتی ہے اگر ایسی اولڈر ایج کی پیشنٹس ہیں جن میں ملٹیپل اور بیماریاں موجود ہیں, ہائی بلڈ پریشر ہے, ڈائبٹیز ہے, ہارٹ پرابلم ہے, اور وہ سرجری کے لیے کوئی بہت آئیڈیل کینڈیڈیٹس نہیں ہیں, تو ہم اس میں, اور یہ ٹائم بائنگ کے طور پہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر پیشنٹ پریگننٹ ہے اور اس کے ساتھ اس کا پرولیپس ہو رہا ہے, یا ینگر پیشنٹ ہے اور وہ بھی سرجری کسی قسم کی بھی نہیں کروانا چاہتی اور اپنی فیملی کمپلیٹ کرنے کے لیے ٹائم بائی کرنا چاہتی ہے, تو ہم پیسری اندر رکھ دیتے ہیں تاکہ, اور اس پیسری کو لیکن آپ کو ریگولرلی آ کے صفائی کرانی پڑتی ہے, رکھوانا پڑتا ہے, تو اس کی اپنی کیئر ہے, وہ پھر ہم آپ کو ساتھ ایکسپلین کرتے ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے سرجیکل ٹریٹمنٹ. سرجیکل ٹریٹمنٹ سے شارٹ ابھی لیزر بھی ہم کرتے ہیں اس کے لیے. سو لیزر تھراپی ارلی قسم کے پرولیپس میں پرولیپس لیز ہم کرتے ہیں, اور ارلی اگر پرولیپس ہے تو وہ جیسے آپ سکن لفٹنگ کے لیے لیزر کے پروسیجرز کراتے ہیں, اسی طرح وجائنل ایریا کے جو مسلس ہیں ان کو ٹائٹ کرنے کے لیے بھی ہم سرجری یہ لیزر تھراپی کرتے ہیں, تاکہ سرجری سے آپ بچ سکیں اور آپ لیزر کے تھرو اگر ارلی پرولیپس ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکے. مگر جب پرولیپس ایک خاص اسٹیج سے بڑھ جاتا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ پھر صرف سرجیکل رہ جاتی ہے, اور سرجیکل تھراپی میں ہم اگین اسیس کرتے ہیں پیشنٹ کو, اور بسا اوقات صرف ریپیئر کرتے ہیں جس کو ہم مینچسٹر ریپیئر کہتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہمارے پاس جیسے اب ینگر پیشنٹس آئی تھیں جن میں ایک بچہ بھی نہیں ہے, یا اگر ایک بچہ ہے صرف, تو ظاہر ہے کہ ان کی فیملی کمپلیٹ نہیں ہے, تو اس میں ہم صرف اس کی مرمت کرتے ہیں اور اس کو واپس اپنی جگہ پہ فکس کرتے ہیں. اور دوسری صورت میں جہاں پہ اگر وہ مکمل طور پہ باہر آ چکی ہے اور فرٹیلیٹی پیشنٹ کی فیملی کمپلیٹ ہو چکی ہے, فرٹیلیٹی ڈیزائرز مزید نہیں ہیں, تو ہم پھر پورے یوٹرس کو ریموو کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ خالی یوٹرس کو ریموو کر دینا پرولیپس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے. جو بقایا اسٹرکچرز ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو پراپرلی سپورٹ کرنا, تاکہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ یوٹرس ریموو ہونے کے بعد بھی پیشنٹس کو پرولیپس ہو سکتا ہے, جس کو ہم والڈ پرولیپس کہتے ہیں. تو مزید والڈ پرولیپس سے بچنے کے لیے اس کو کہیں نہ کہیں سپورٹ دینا, اس میں مختلف پروسیجرز ہیں. سیکروسپائنس فکسیشن ہے, بسا اوقات ہمیں اگر یوٹرس آلریڈی ریموو ہو چکی ہے تو اس کو ہمیں پیٹ کھول کر بڑا آپریشن کر کے اس کو یوٹرس کو پیچھے مختلف لیگامنٹس ہیں ان کے ساتھ ہم سپورٹ کرتے ہیں, تاکہ یوٹرس ہے یا اگر خالی ویجائنل والٹ ہے تو وہ پرولیپس نہ کرے. بس اوقات ینگ پیشنٹس آتی ہیں ہماری, کیونکہ بہت ینگر پیشنٹس کی شادیاں ہو جاتی ہیں, تو 26-27 سال کی عمر میں آتی ہیں پیشنٹس جن کی فیملیز کمپلیٹ ہو چکی ہیں, 5 بچے وہ پیدا کر چکی ہیں, لیکن آبویسلی 26-27 سال کی ایج میں وہ یوٹرس نہیں ریموو کروانا چاہتی. تو ہم یوٹرس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, جس کو ہم سیکروہسٹیروپیکسی کہتے ہیں. تو یہ مختلف قسم کے آپریشنس ہیں. یہ کی ہول سرجری سے بھی کیے جا سکتے ہیں, یہ اوپن سرجری سے بھی کیے جا سکتے ہیں, اور سب سے اچھا تو ویجائنل روٹ ہے. اگر ہم ویجائنل روٹ سے کرتے ہیں تو آپ کسی بھی قسم کے انسین سے چھوٹے یا بڑے پیٹ کے اوپر بچ سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہم آپ کو لائف اسٹائل ایڈجسٹمنٹس بتاتے ہیں اس سے پہلے بھی, اور وہ جو ہم نے آپ کو پہلے بتائیں لائف اسٹائل ایڈجسٹمنٹس کے, جی بہت زیادہ ہیوی ویٹ نہیں لفٹ کرنا, اگر دائمی قبض ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے, اگر دائمی کھانسی ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے, اگر وزن بہت زیادہ ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. جو پیلوک فلور ایکسرسائزز آپ کو پہلے بتائی تھیں کہ شارٹ آف سرجری ہم کر سکتے ہیں, ان کو ہم سرجری کے ساتھ کمبائن کر کے اور پوسٹ آپریٹیولی بھی پیشنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں, تاکہ ان کا رزلٹس جو ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوں اور ان کو بعد میں کسی قسم کے سمٹمس نہ ہوں. تھینک یو ویری مچ.